اسی طرح امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور خطبہ میں یہی موضوع جاری رکھا، کوفیوں کا تضاد کوفیوں کے سامنے بیان کیا تاکہ نکلیں اس تضاد سے۔ وہ ہے خطبہ 106۔ اس خطبہ میں پہلا حصہ حمد پروردگار ہے، دوسرا حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلقیات ہیں، اور تیسرے حصے میں امیر المومنین نے ان لوگوں کو اس زمانے کے حالات بیان کیے ہیں۔ قد انجابت السرائر لأہل البصائر، اہل بصیرت کے لیے حقیقت واضح ہو گئی ہے۔ ووضحت محجت الحق لخابتها، اور جو بھٹکے ہوئے تھے ان کے لیے حق کا راستہ کھل کے واضح ہو گیا ہے۔ واسفرت الساعة عن وجهها، اور ان حالات کے چہرے سے غبار چھٹ گیا ہے۔ وظہرت العلامۃ لمتوسمها، اور فرماتے ہیں کہ دیکھنے والوں کے لیے حقیقت کی علامتیں نمایاں ہو گئی ہیں، حق کا سورج طلوع ہو گیا ہے۔ ما لی اراکم اشباحا بلا ارواح، یہ کیا ہے کہ میں تمہیں اشباح دیکھتا ہوں ارواح کے بغیر۔ روح اور شبح، شین بے اور ہے جیم والی بغیر نقطہ کے ہے، جسے آپ حلوہ لکھتے ہیں وہ ہے شبح۔ شبح عربی زبان میں اس جسد کو کہتے ہیں جس کی روح نکل گئی ہو، بغیر روح کے ہو، وہ شبح ہے یہ۔ یا مجسمہ ہو جس کے اندر روح نہ ہو، عربی زبان میں اس کو شبح کہتے ہیں۔ ظاہر ہے جب روح نہیں ہے، زندہ نہیں ہے، احساس نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، علم نہیں ہے، حرکت نہیں ہے، عکس العمل نہیں ہے، اور روح جب جسم میں نہ ہو وہ صرف روح ہے، روح جب جسم میں آ جائے تو وہ زندہ انسان حی، وہ جسد کہلاتا ہے یا جسم کہلاتا ہے یا انسان کہلاتا ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ ما لی اراکم اشباحا بلا ارواح، اے کوفیو میں تمہیں وہ اجساد اجسام کے طور پر دیکھ رہا ہوں جن کے اندر روح نہیں ہے۔ وارواحا بلا اشباح، اور ایسی روحیں جن کے جسم نہیں ہیں۔ ونساکا بلا سلاح، اور آج میں تو تمہاری حالت دیکھ رہا ہوں، تم وہ عمل کرنے والے ہو جن کے عمل میں اصلاح نہیں ہے، درستگی نہیں ہے، عمل سارے ٹیڑھے ہیں۔ وَتُجَّارًا بِلَا أَرْبَاحٍ، تم وہ تاجر ہو جن کو نفع نہیں ہو رہا، نقصان کی تجارت کر رہے ہو۔ وَأَيْقَاظًا نُوَّامًا، تم بیدار ہو نیند کی حالت میں۔ وَشُهُودًا غُيَّابًا، تم وہ حاضر ہو جو غیب ہو۔ وَنَاظِرَةً أَمْيَاهًا، تم وہ ناظر دیکھنے والے ہو جو اندھے ہیں۔ وَسَامِعَةً سَمَّاهًا، اور تم وہ سننے والے ہو جو بہرے ہیں۔ وَنَاطِقَةً بُكْمَاءً، اور تم وہ بولنے والے ہو جو گنگے ہیں۔ وہ یہ تضاد ہی تو ہے نا، تمہارے جسم ہے، روحیں نہیں ہیں، روح ہے تمہارا جسم نہیں ہے، تضاد ہے۔ وَنُسَاكًا بِلَا صِلَاحٍ، کام بہت کرتے ہو لیکن وہ کام سارے غلط ہیں، فساد ہے، اصلاح نہیں ہے، درستگی تمہارے کاموں میں نہیں ہے۔ خوب آپ نیکیاں ہی دیکھ لیں، پاکستانی جو دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں سب سے زیادہ، یہ تحقیق شدہ بات ہے، مبالغہ نہیں ہے، سنی سنائی بات نہیں ہے، ایسی من گھڑت بات نہیں ہے۔ پاکستانی قوم خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں تمام اقوام عالم پر برتری رکھتے ہیں اور ان سے آگے ہیں۔ باقی لوگوں سے نیکی کروانا بہت مشکل کام ہے، ان سے نیکی کروانے کے لیے میڈیا میدان میں آتا ہے، بڑے بڑی سیاسی شخصیتیں، رہبران ملت، مذہبی لوگ، اور کئی جتن کیے جاتے ہیں، پھر ان سے خیر کا کوئی کام
انجام دلوایا جاتا ہے. لیکن پاکستانی خوب آپ یہی عزاداری کے دنوں میں آپ دیکھنا بھائی کہ اس میں ساری قوم شامل نہیں ہوتی. پچھلے سال کے اعداد و شمار ہیں, اس سال ممکن ہے پھر یہ ٹی وی چینلز یہ کام کریں. پچھلے سال کے اعداد و شمار آپ نے سنے ہوں گے, چند ٹی وی چینلز نے یہ نشر کیے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ 10 دن کے اندر سال گزشتہ 2021 میں 10 دن کی عزاداری میں جو انہوں نے ایسٹیمیٹ لگایا اور حساب کتاب کیا, 650 ارب روپیہ خرچ کیا گیا ہے. 650 ارب روپیہ عزاداری کے اوپر پورے ملک میں خرچ ہوا ہے. اس میں انہوں نے مد الگ الگ بیان کی کہ اس میں لنگر کتنا کا خرچ ہوا, ساؤنڈ پہ کتنا خرچ ہوا, اور ٹینٹنگ پہ کتنا خرچ ہوا, کیٹرنگ پہ کتنا خرچ ہوا, فیسیں خطیبوں کو ذاکروں کو کتنی دی گئیں, باقی لوازمات کتنے خرچ ہوئے. اور اس میں وہ خرچہ نہیں ہے جو گورنمنٹ نے کیا ہے حفاظت کے لیے, پولیس کو دیا ہے, اسپیشل گرانٹ گورنمنٹ دیتی ہے ہر سال محرم کی حفاظت کے لیے. اور اس کے علاوہ کچھ اور خرچے تھے جو چینلز کو پتہ نہیں تھے, شیعوں کو پتہ ہیں, بانیوں کو پتہ ہیں, جو باقی خرچے ہوتے ہیں. جیسے ماتمی دستہ ہے, ماتم کرنے جاتا ہے تو ان کو نظر نیاز دی جاتی ہے, نعرے لگانے والوں کو نظر نیاز دی جاتی ہے, یہ جو دعوتیں ذاکروں کو دیتے ہیں, بکنگ کرانے والوں کو جو ڈیل کراتے ہیں ان کو دی جاتی ہے. یہ چینلز کو پتہ نہیں تھا, چونکہ یہ سارے کام ہوتے ہیں لیکن ان کے علم میں نہیں تھے. اگر انہیں بھی شامل کر لیں تو یقیناً 10 تک آسانی سے یہ خرچہ پہنچ جاتا ہے. خوب کون دنیا میں کرتا ہے اتنا خرچہ؟ ایران میں شیعہ ہے, ساری ملت شیعہ ہے, عراق سارا ملک شیعہ ہے, لیکن آپ وہاں پر عزاداری ساری سرکاری خرچے پہ ہوتی ہے. اس کا شاید 20% بھی لوگ خرچ نہیں کرتے, سرکاری خرچے پہ سارا کام ہوتا ہے. پاکستان میں سب لوگ, غریب امیر, ہر آدمی سال میں کچھ بھی نہ کرے محرم میں ضرور یہ خرچ کرتا ہے یا مجلس کراتا ہے. اور یہی جو مجلس میں شرکت کے لیے جو پیسہ خرچ ہوتا ہے, پٹرول جلتا ہے, موٹر سائیکل پہ آتے ہیں, گاڑی پہ آتے ہیں, بس پہ آتے ہیں, اور یہ چینلز کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس ٹرانسپورٹ پہ کتنا خرچہ لوگوں کا ہوتا ہے, وہ بھی انہوں نے اس میں شمار نہیں کیا ہوا تھا. یہ سارا اسی خیر کے اوپر خرچ ہوتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ پاکستانی خیر کے میدان میں سب سے آگے ہیں. اتنی اہل خیر ملت, اس کے ملک کی ہر چیز بگڑی ہوئی کیوں ہے؟ کوئی مذہب پاکستان میں 10 دنوں میں اپنے مذہبی امور پر 650 ارب روپیہ خرچ نہیں کرتا, سال میں بھی نہیں کرتے. سارے مسالک اگر چینلز ان کے مذہبی خرچے نکال کے بتائیں, نشر کریں, کسی کے پاس اتنی توانائی نہیں ہوگی جو پاکستان میں تشیع کے پاس ہے. اب ساری ملت کو ملا لیں تو یہ اربوں کھربوں روپیہ بن جاتا ہے خیر کے نام پر جو خرچ ہوتا ہے. لیکن اس کا نتیجہ, اس کا آؤٹ پٹ اتنے خرچے کے بعد کہاں کھڑی ہوتی ہے یہ ملت؟ کہاں موجود ہوتے ہیں؟ وہیں جہاں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ کام ہے جو امیر المومنین فرما رہے ہیں, نساکن, یہ عمل ہے تمہارا, یہ کوشش ہے تمہاری, یہ تگ و دو ہے تمہاری, یہ آپ نے ایک اہم قدم اٹھایا ہے, لیکن اس کے اندر صلاح نہیں ہے, صلاح اصلاح درستگی جہت نہیں ہے اس کے اندر. اگر اس میں اصلاح بھی آ جائے جو امیر المومنین کہہ رہے ہیں, تو یہی خرچہ آپ کو پاکستان کی بلکہ دنیا کی سب سے برتر امت بنا دے گا, آپ کا غلبہ ہوگا. یہ تضاد ہے تمہارے اندر, عمل کرتے ہو درستگی نہیں ہے. وَتُجَارًا بِلَا أَرْبَاحٍ, تم تاجر ہو لیکن نفع نہیں ہے. یہ تجارت ہے نا, یہ اتنے دین کے نام پر اتنا کچھ کرنا, خصوصاً یہی محرم کے اندر, رمضان کے اندر دین کے نام پر کیا کچھ ہلچل ہوتی ہے, کہاں جا پہنچتے ہیں. افطاریوں اور سحریوں کی وجہ سے ریٹ اشیاء خرد و نوش کے, اتنی تجارت دین کی کرتے ہو, نیک کام کرتے ہو, عبادتیں کرتے ہو, ربح کہاں ہے, نفع کہاں ہے, حاصل کہاں ہے, محصول کہاں ہے, رمضان کے بعد جو نتیجہ نکلنا چاہیے تھا وہ کہاں ہے؟ اب یہ تضاد ہے, تاجر ہو نفع نہیں ہے. وَأَيْقَاظًا
نواما، تم وہ بیدار ہو، جاگنے والے ہو جو نیند میں ہیں، سوئے ہوئے ہو، تم بیداری میں سوئے ہوئے ہو، بیداری میں سوئے ہوئے ہو. یہ امیر المومنین کا جملہ ہے، بیداری میں سوئے ہوئے. یہ اگر کہیں اور فٹ آتا ہو یا نہ آتا ہو جو امیر المومنین نے اس زمانے کے کوفہ کے بارے میں بیان کیا تھا، لیکن میں یہ دعوے سے عرض کرتا ہوں کہ یہ آج کے پاکستان پر ضرور فٹ آتا ہے. یہ ملت بیداری میں سوئی ہوئی ہے، اس لیے کہ جو اس کے اوپر ہو رہا ہے اس کے ساتھ، اسے اس کا بھی علم نہیں ہے، اور جو یہ کر رہی ہے انہیں اس کا بھی توجہ نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس کے ساتھ، ہم کس کس چیز میں شامل ہیں اور دخیل ہیں. سوئے ہوئے ہیں، بیدار ہیں لیکن بیداری میں سوئے ہوئے ہیں. وَشُهُودًا غُيَّابًا، ہم وہ حاضرین ہیں جو غائبین کے غائب ہیں، حاضر ہوتے ہوئے حاضر نہیں ہیں. یہی تضاد ہے نا، حاضر ہیں لیکن حاضر نہیں، غائبین ہیں. وَنَاظِرَةً أَمْيَاءً، ہم وہ اہل نظر ہیں، دیکھنے والے، نظارہ گر ہیں جو اندھے ہیں، نابینے ہیں، آنکھیں کھلی ہیں لیکن نابینوں کی طرح دیکھ رہے ہیں، جیسے نابینے ہیں اس لیے نظر کچھ نہیں آتا. وَسَامِعَةً سَمَّاعًا، اور تم وہ سننے والے ہو جو بہرے ہوں، جس کو کوئی آواز سنائی نہیں دیتی. تمہارے کان بہرے نہیں ہیں، سنتے ہو آوازیں لیکن دعوتیں، پیغام، حقیقت سنتے نہیں ہو، بہروں کی طرح ہو. وَنَاطِقَةً بُكْمَاءً، اور تم وہ بولنے والے بڑے شعلہ بیان ہو جو بالکل گنگوں کی طرح ہو، حق زندگی بھر تمہاری زبان سے ادا نہیں ہوتا، ان گنگوں کی طرح ہو جو گنگا ہونے کی وجہ سے حق بیان نہیں کر سکتا. رایت ضلالۃ قد قامت علی قطبها، کیا تم نہیں دیکھتے کہ گمراہی کا پرچم لہرا چکا ہے، بلند ہو چکا ہے. وتفرقت بشعبها، اور یہ جو گمراہی کا جھنڈا اپنے مرکز پہ گاڑ دیا گیا ہے اور اس کی شاخیں اور اس کے شعبے ہر طرف پھیل گئے ہیں، گمراہی کے شعبے اور برانچیں اور فرنچائز دیکھتے نہیں ہو تم اپنے ارد گرد بن چکے ہیں. تقیلکم بسائہا وتخبطکم ببائہا، یہی گمراہی کا گروہ تمہیں گمراہی کے ترازو میں تول رہا ہے اور تمہیں بٹکا رہا ہے، تمہیں بٹکا رہا ہے. سوشل میڈیا کیا کر رہا ہے ہمارے جوانوں کے ساتھ، ہماری قوم کے ساتھ؟ سب مبتلا ہیں اس آفت کے اندر، اس بیماری کے اندر. گمراہی کا جھنڈا اپنے مرکز پہ گاڑ دیا گیا ہے اور اس جھنڈے کے نیچے تم جمع ہو چکے ہو، اور یہ گمراہ ٹولہ اسی گمراہی کے ترازو میں تمہیں تول تول کے علیحدہ کر رہا ہے اور بیچ رہا ہے اور خرید رہا ہے اور تمہیں بھٹکا رہا ہے، تمہاری اولادوں کو، جوانوں کو. قائدها خارج من الملہ، ان کا رہبر اسلام سے، دین سے خارج ہے. ان گمراہوں کا رہبر دین سے خارج ہے. قائم علی الضلہ، گمراہی کی دلدل پہ کھڑا ہوا ہے. فلا یبقى یومئذ منکم الا سفالۃ کسفالۃ القدر. اب امیر المومنین نے ایک اور تشبیہ بڑی خوبصورت دی ہے. تمہیں، تمہاری حالت کیا ہوگی، اب تم کیسے ہوگے اس فساد کے دور میں؟ آپ یہ ساری بات پاکستان پہ فٹ کرتے جائیں. تاریخ آئینہ ہے اور اس آئینے میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ تضادات کی شکار ملت کے ساتھ ہوتا کیا ہے. آپ تضاد کے شکار تشیع کو دیکھیں پاکستان کے اندر، ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. گمراہی کا جھنڈا ان کے اس رہبر نے کھڑا کر دیا ہے جو دین سے ہی خارج ہے، اور وہ تمہیں تول تول کر خرید رہا ہے اور تمہیں بھٹکا رہا ہے. اور اب تمہارے اندر بچے گا کیا؟ امیر المومنین فرماتے ہیں جیسے دیگ کھاتے ہو، پکاتے ہو، چاول کی دیگ پکاتے ہو، پھر کھا لیتے ہو، پھر دیگ کی تہ میں وہ جلے ہوئے چاول وہ جو جم جاتے ہیں، جس کو وہ پکانے والا کو کھرچن سے کھرچتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے جلے ہوئے سڑے ہوئے ریزے نکلتے ہیں،
تمہاری حالت اس دیگ کی کھرچن والی ہے. یہاں پر اس ملت کے اندر, اس ملک کے اندر تمہاری حیثیت کیا بنا دی گئی ہے؟ جن جھنڈوں کے نیچے تم جاتے ہو ان جھنڈوں نے تمہیں کھرچن کے ریزوں کی طرح بنا دیا ہے. وَنُفَاذَةٌ كَنُفَاذَةِ ایکم تعرقکم عرق العدیم, وہ تمہیں کمزور کر کے مسل ڈالیں گے, وہ تمہیں اس طرح سے پائمال کریں گے جس طرح جانور جس کی کھال اتاری جاتی ہے اور اس کو چمڑا خانے میں جا کر کوٹ کے اس جلد کو جس طرح مسلا جاتا ہے, اس طرح تمہاری حالت, اس طرح تمہیں اس طرح سے سرکوب کیا جائے گا جس طرح جانور, مردہ جانور کی جلد کو سرکوب کیا جاتا ہے. وَتَدُوسُكُمْ دَوْسَ الْحَسِيدِ, اور اب تمہیں رون دیں گے جس طرح کٹی ہوئی زراعت, کٹی ہوئی گندم کا بھوسا جس طرح روندا جاتا ہے, اب تمہیں اس طرح روندا جائے گا. وَتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنُ مِنْ بَيْنِكُمْ اسْتِخْلَاصَ الطَّيْرِ الْحَبَّةِ الْبَطِينَةِ مِنْ بَيْنِ حَزِيزِ الْحَبِّ. اب تمہیں کیسے ہوگا, تم میں جو مومن ہو اس طرح سے وہ مومن جس طرح پرندہ باریک دانوں سے موٹے دانے چن لیتا ہے, تم میں سے مومن اس طرح سے چن چن کے اٹھا کے مار دیے جائیں گے, بدنام کر دیے جائیں گے, کردار کشی کر دی جائے گی, شہید کر دیے جائیں گے, ان کو نہتا کر دیا جائے گا اٹھا اٹھا کے, جس طرح گندم کے بھوسے سے, مسلی ہوئی گندم کے بھوسے سے موٹا دانا پرندہ اٹھاتا ہے. تم میں جو مومن ہوگا وہ دشمن کا شکار ہو جائے گا اور تم دیکھتے رہو گے. این تذہب بکم المذاہب, یہ راستے تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں, کن راستوں پہ چل پڑے ہو تم, یہ مذاہب تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں, یہ فرقے تمہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں. وَتَتِیہُ بِکُمُ الْغَیَاہِبُ, اور یہ اندھیریاں تمہیں کہاں پریشانی کے عالم میں لے کے جا رہی ہیں, دھکیل رہی ہیں. وَتَخْدَعُكُمُ الْقَوَاذِبُ, اور یہ جھوٹی افواہیں اور فریب کے نعرے تمہیں کہاں تک دھوکہ دیں گے. وَمِنْ أَيْنَ تُؤْتُونَ وَأَنَّىٰ تُؤْفَكُونَ, کب تم سلجھو گے, کب تم سمجھو گے, کہاں سے لائے جاتے ہو اور کدھر پلٹائے جاتے ہو, تمہیں پتہ ہے کچھ. فَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ, ہر چیز کا ایک مقررہ وقت ہے. وَلِكُلِّ غَيْبَةٍ عِیَابٌ, اور ہر غیبت کے بعد ایک حاضری ہے. فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَبَّانِیکُمْ, اپنے ربانی علماء سے سنو, غور سے سنو, جو ربانی علماء ہیں تمہارے ان کی طرف سنو. وَأَحْضِرُوا قُلُوبَكُمْ, اپنے دلوں کو حاضر کرو. وَاسْتَيْقِظُوا إِنْ حَتَفَ بِكُمْ وَلْيَصْدُقْ رَائِدُ أَهْلِهِ وَلْيَجْمَعْ شَمْلَهُ وَلْيُحْذِرْ ذِهْنَهُ فَلَقَدْ فَلَقَ لَكُمُ الْأَمْرُ فَلَقَتَ الْخَرَزَةِ وَقَرْفَتَ قَرْفِ السَّمْغَةِ. امیر المومنین فرماتے ہیں اپنے دلوں کو حاضر کرو, تمہیں پکارا جائے گا, جب پکار آئے تو جاگ اٹھو, اور قوم کے جو تمہارا رہنما ہوگا اس کے ساتھ سچ بولنا, اور اپنی پریشانی خاطر میں, اپنی پریشانی اپنے ذہن کے انتشار کو دور کر کے یکسوئی پیدا کرو, اپنا تضاد اپنی شخصیت اور ذہن سے نکالو اور یکسوئی پیدا کرو, اور اپنے ذہن کو حاضر رکھو اس حقیقت کی طرح واشگاف جس طرح دھاگے میں پروئے جانے والے مہرہ کو چیر دیا جاتا ہے اور اس طرح اسے چھیل ڈالا جاتا ہے جیسے درخت گون سے. امیر المومنین فرماتے کتنی میں نے کھول کے حقیقت تمہارے سامنے رکھ دی ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ أَخَذَ الْبَاطِلُ مَا أَخَذَا, باوجود اس کے کہ میں نے تمہارے سامنے حقیقت کو واضح کر کے بیان کر دیا, پھر بھی باطل نے تمہیں گمراہ کر دیا, باطل نے تمہیں کنفیوز کر دیا. وَرَكِبَ الْجَهْلُ مَرَاكِبًا, پھر بھی جہالت ہی کا دور دورہ اور جہالت تمہارے اوپر حاکم ہے. وَعَظُمَتِ الطَّاغِیَةُ, یہ طاغوت مستحکم ہو کر تمہارے اوپر چھا گیا ہے. وَقَلَّتِ الدَّاعِیَةُ, اور یہاں پر اس کا مقابلہ کرنے والے کوئی بھی نہیں ہیں. وَسَالَ الدَّهْرُ سَيَالَ السَّبْعِ الْعَقُورِ, اور اب زمانہ پھاڑ کھانے والے درندے کی طرح حملہ ور ہو رہا ہے تمہارے اوپر. وَحَدَرَ فَنِيقُ الْبَاطِلِ بَعْدَ كَظُومٍ, اور اب وہ اونٹ چپ رہنے کے بعد زخمی بلبلانے لگا ہے. وَتَوَاخَ النَّاسُ عَلَى الْفُجُورِ, لوگ فسق و فجور پہ بھائی بن گئے ہیں, اتحادی بن گئے ہیں. وَتَحَاجَرُوا عَلَى الدِّينِ, دین کے اوپر دین سے انہوں نے ہجرت شروع کر دی. وَتَحَابُوا عَلَى الْكِذْبِ,
دین کو ترک کر کے دین سے نکل کر جھوٹ پر ایکا کر لیا ہے. وَتَبَاغَضُوا عَلَى الصِّدْقِ اور صدق کو انہوں نے ناپسند قرار دیا ہے. فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَانَ الْوَلَدُ غَيْظًا وَالْمَطَرُ قَيْظًا وَتَفِيضُ اللِّئَامُ فَيْضًا. ایسے موقع پر بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہوگا بلکہ بیٹے تمہاری اولادیں تمہارے غیظ و غضب کا ذریعہ ہوں گے. بارشیں گرمی و تپش کا ذریعہ بن جائیں گی, بارشیں عذاب بن جائیں گی تمہارے لیے. اور پھر وَتَفِيضُ اللِّئَامُ فَيْضًا اور کمینے تمہارے اوپر پھیل جائیں گے, مسلط ہو جائیں گے. کمینے انسان, فرومایا انسان, گھٹیا لوگ تمہارے لیڈر اور رہنما بن جائیں گے. وَتَغِيظُ الْكِرَامُ غَيْظًا اور شریف کم ہوتے ہوتے ناپید ہو جائیں گے. وَكَانَ أَهْلُ ذَلِكَ الزَّمَانِ ذِئَابًا اس زمانے میں آنے والے لوگ بھیڑیے ہوں گے. وَسَلَاطِينُهُ سِبَاعًا ان کے حکمران درندے ہوں گے. وَأَوْسَاطُهُ عُقَالًا اور ان کے درمیانی طبقہ وہ چیر پھاڑنے والے ہوں گے. وَفُقَرَاؤُهُ أَمْوَاتًا اور ان کے فقیر مردے ہوں گے. وَغَارَ الصِّدْقُ وَفَاضَ الْكِذْبُ صدق ختم ہو جائے گا, سچائی ختم ہو جائے گی اور کذب عام ہو جائے گا. وَاسْتُعْمِلَتِ الْمَوَدَّةُ بِاللِّسَانِ زبان سے مودت اور محبت کا اظہار کیا جائے گا. وَتَشَاجَرَ النَّاسُ بِالْقُلُوبِ لیکن دل سے ایک دوسرے کے ساتھ نفرت کرتے ہوں گے. اتنی وضاحت, اتنی صراحت. وَالْعِفَافُ عَجَبًا عفت عجیب ہوگی, اس پہ تعجب ہوگا. وَلُبِسَ الْإِسْلَامُ لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوبًا اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا گیا ہے لیکن الٹا اسلام ہوگا, لیکن الٹا اسلام. فرو وہ لبادہ جو سردیوں میں اوڑھا جاتا ہے, وہ اگر الٹا پہن لیا جائے, پہنا ہوا ہو لیکن الٹا ہو, یہ امیر المومنین کا فرمان ہے. لبس الاسلام لبس الفرو مقلوبا اسلام تو ہے تمہارے پاس لیکن اس کا لبادہ الٹا پہنا ہوا ہے. یہ الٹا دین اور الٹا اسلام ہے, یہ الٹا مذہب ہے تمہارا. الٹے مذہب میں الٹا مومن, الٹا مسلمان, الٹا مسلم بنتا ہے, اس کے ہر کام الٹے ہو جاتے ہیں. یہ تضاد ہے. یہ خطبہ تفصیل سے پڑھیں, میں نے جلدی میں پڑھ دیا بھائی کہ جلدی میں پڑھنے کی یہ عبارت نہیں تھی. اس کو غور و فکر و تأمل کی ضرورت ہے, اس کو تفسیر کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے انشاءاللہ اس کو آپ کی خدمت میں وضاحت سے بیان کیا جائے. عزیزان, وہ تضاد جو شاعر نے امام حسین علیہ السلام کے سامنے پیش کیا کہ آپ کے زمانے کے لوگ تضاد کا شکار ہیں, خصوصاً جن کی طرف آپ نے رخ کیا ہے, جن پر آپ اعتماد کر رہے ہیں, وہ اہل تضاد ہیں. ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں, ان کی تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں. جس قوم نسل کے اندر یہ تضاد آ جائے اس قوم کا امام دشمنوں کے ہاتھوں دن دہاڑے مارا جاتا ہے اور وہ آرام چین سے اپنے گھروں میں سکون و عافیت کے ساتھ سوئے ہوتے ہیں. امام کا خاندان ذبح ہو جاتا ہے اور ان کو خراش تک نہیں آتی, ان کا بال تک نہیں ٹوٹتا. امام کا سارا خاندان ذبح ہو جاتا ہے. تضاد یہ کام کرتا ہے. عزیزان, آج 22 کروڑ 24 کروڑ انسان مسلمان پاکستان کے اندر جن کی آنکھوں کے سامنے ان کا ملک ٹوٹ رہا ہے, ڈوب رہا ہے, برباد ہو رہا ہے, کر دیا گیا ہے, اور یہ ملت 24 کروڑ کچھ کرنے کی حالت میں نہیں ہے. کیوں کہ تضاد نے انہیں بیداری میں نیند کا سویا ہوا بنا دیا ہے, بولتے ہوئے گونگا بنا دیا ہے. تضاد نے ان کو سنتے ہوئے بہرا بنا دیا ہے. تضاد نے ان کو دیکھتے ہوئے اندھا بنا دیا ہے. اس لیے آج نظر نہیں آتا ہمیں عزیزان اپنے ملک کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ دنیا کے اندر ہو رہا ہے. آنکھیں کھولنے کے لیے کربلا ہے,
آئینہ ہے کربلا اس نسل کے لیے. اس تضاد سے نکلیں. تاریخ کے سارے ستم ان کی تلافی کر سکتے ہیں.